سرگرمیاں اس کے تابع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مختلف اقسام کی فصلیں، پھل اور پھول بھی آب و ہوا کے تعلق کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ آب و ہوا اس علاقے کے جانوروں اور پرندوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں ہم ہلکے پھلکے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، پانی بار بار پیتے ہیں، گرم خوراک میں کمی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسکول اور کالجوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس موسم میں گندم پک کر تیار ہو جاتی ہے، خربوزے اور آم کا موسم آتا ہے اور ہم مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ چھتری اور ٹوپی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ دوپہر کو گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ میدانی علاقے مثلاً راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور وغیرہ میں شدید گرمی پڑتی ہے، جس کے باعث ہر قسم کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ امیر لوگ گرمیوں سے تنگ آ کر مری، ایوبیہ اور نتھیا گلی جیسے پرفضا مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ زرعی علاقے گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ نقل مکانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو ہماری سرگرمیاں دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں گوشت اور مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھنا اور آگ تاپنا پسند کرتے ہیں، گہرے رنگ اور اونی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بلند پہاڑ شدید سردی کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں، راستے برف باری سے بند ہو جاتے ہیں، زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، پہاڑی علاقوں میں بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں اور لوگ میدانی علاقوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ کاروبار بھی آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ سیاحت کی کشش۔ پاکستان بلند پہاڑوں، خوبصورت وادیوں اور سبز لہراتے میدانوں کی سرزمین ہے۔ یہ ملک سیر و سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں خوبصورت وادیاں حسین مناظر پیش کرتی ہیں، جن میں قابل ذکر وادی نیلم، وادی کاغان، وادی سوات، وادی حنزہ، مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، سردو اور زیات شامل ہیں۔ سردیوں میں یہ علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں اور گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ انتہائی دلکش نظارے مثلاً آبشاریں، جھیلیں، بل کھاتی ہوئی سڑکیں، بلند چوٹیاں، غرض کہ پاکستان میں بہت کچھ ملے گا۔ اس طرح وسیع ہرے بھرے لہلہاتے میدان، دریاؤں اور نہروں کی سرزمین، خوبصورت پھول اور بہترین پھل بھی یہاں توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں جو سیر و سیاحت کو فروغ دیتی ہیں اور خدا کی مہربانی سے پاکستان ان حسین مناظر کا مرکز ہے۔ پاکستان میں اگر سیاحت کی صنعت کو فروغ دیا جائے تو سالانہ اربوں روپے کمایا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو کاروبار ملے گا اور ملک میں استحکام آئے گا۔ پاکستان بحیثیت گزرگاہ برائے افغانستان اور وسطی ایشیا۔ پاکستان کے مغرب اور شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان واقع ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ سمندر واقع نہیں، اس لیے ان ممالک کو سمندر کا راستہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ اسلامی ممالک رقبے میں پاکستان سے تقریباً 6 گنا بڑے اور آبادی میں آدھے ہیں۔ یہ تیل گیس کی دولت سے مالا مال ہیں اور زراعت میں خود کفیل ہیں۔ ان ممالک میں صنعتی و مدنی ترقی کے روشن امکانات ہیں، لیکن کاری فراہم کر دے تو پورے خطے میں ترقی ہو سکے گی اور پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان دنیا میں برآمدی منڈی کے طور پر سامنے آئے گا اور اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، زرعی، صنعتی اور مدنی ترقی ہوگی اور سیر و سیاحت کو ترقی ملے گی۔ ان ممالک کو ایک ریجن کی طرح آزادانہ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ یورپی یونین کام کرتی ہے۔ معاشی عدم توازن۔ معاشی عدم توازن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو یا ہماری ضروریات زندگی کا حصول آمدن میں ممکن نہ ہو۔ پاکستان اپنے قیام سے ہی معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے، جہاں آمدن کم اور اخراجات زیادہ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہمارے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ اور ترقیاتی اخراجات کم ہیں۔ ہماری برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہیں، اس لیے بجٹ میں خسارہ معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے۔ ہمارے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ قرضوں پر سود کی شکل میں ادا کرنا پڑتا ہے یا پھر پاکستان کے وقت آبادی زیادہ تھی اور وسائل موجود نہ تھے۔ پاکستان ابھی ان غیر موزوں حالات سے دوچار ہی تھا کہ 1948 کو پاک بھارت جنگ نے اسے کافی نقصان پہنچایا۔ حکومت پاکستان نے ملک کی ترقی کے لیے 5 سالہ پروگرام شروع کیے، جس میں صنعتوں کو فروغ دیا گیا۔ زراعت میں ترقی کی غرض سے ڈیم اور نہریں بنائی گئیں۔ معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے امداد لی، جس سے صنعت و زراعت میں ترقی ہوئی۔
لیکن 1965 اور 1971 کی جنگوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے ہم پر قرضہ اور سود بڑھ گیا۔ ہماری حکومتوں نے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی قوت بڑھانے پر زیادہ توجہ دی۔ سیاسی عمل تھوڑے تھوڑے وقفوں سے ٹوٹتا رہا، جس سے ملک میں استحکام قائم نہ ہو سکا اور لوگوں میں اعتماد کی فضا پیدا نہ ہو سکی۔ سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں بھی بدلتی رہیں۔ یہ دونوں اخراجات بجٹ کا 80% بن جاتے ہیں اور ترقیاتی اخراجات 20% سے بھی کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہ کر سکے اور عدم استحکام